السلام علیکم. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ پاکستان سٹڈیز کے کویسچن ڈسکس کرنے والا ہوں جو آپ کے آنے والے پیپرز اور انٹرویوز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. تو تمام سوالات کو غور سے دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں تمام کویسچن ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے. ساتھ ایک اس کویسچن کے ریلیٹڈ پکچر بھی لگائی گئی ہے جو کہ آپ کی یادداشت کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اگر ایک بار تو آپ نے یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لی تو آنے والے کسی بھی ایگزام میں یا انٹرویو میں کوئی بھی کویسچن ان میں سے پوچھا جائے تو آپ کے پاس ایک لاجیکل ریزن کے ساتھ اس کا کریکٹ آنسر موجود ہوگا. اگر اس کا پی ڈی ایف حاصل کرنا ہے تو ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. کوئی بھی معلومات چاہیے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتایا کریں. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کا پہلا کویسچن ہے The head of عوامی لیگ in 1970 was 1970 میں عوامی لیگ ایک پارٹی تھی, اس کا ہیڈ کا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شیخ مجیب الرحمان. 1970 میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان تھے اور انہوں نے 7 دسمبر 1970 کو ہونے والے پاکستانی عام انتخابات میں پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی. یہ انتخاب اہم تھا کیونکہ یہ پاکستان کی آزادی کے بعد ہونے والے پہلے براہ راست عام انتخابات تھے اور بنگلہ دیش کی آزادی سے قبل ہونے والے واحد انتخابات تھے. شیخ مجیب الرحمان کی قیادت اور عوامی لیگ کا 6 نکاتی پروگرام مشرقی پاکستان میں پارٹی کو مضبوط حمایت کا مرکز تھا جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا تھا. Who was the second caretaker prime minister in the history of Pakistan? پاکستان کی تاریخ میں جو دوسرا caretaker prime minister وہ کون تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بلاغ شیر مزاری. پاکستان کی تاریخ کے دوسرے نگراں وزیر اعظم بلاغ شیر مزاری تھے. انہوں نے 8 اپریل 1993 سے 26 مئی 1993 تک خدمات انجام دی تھی. ان کا دور اس وقت ختم ہوا جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کو حکومت کو برطرف کرنے والے صدارتی حکم نامے کو کالعدم قرار دیا تھا اور اس طرح شریف کی حکمرانی بحال ہو گئی تھی. The Central Mohammedan Association was founded in the year. Central Mohammedan Association جو ہے یہ کب بنائی گئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1877 میں. Central Mohammedan Association کی بنیاد سید امیر علی نے 1877 میں کلکتہ میں رکھی تھی اور اسے شروع میں نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کہا جاتا تھا اور بعد میں اس کا نام جلد تبدیل کر کے اس کی شاخیں پورے ہندوستان میں پھیل گئی تھی. اس انجمن کا مقصد مسلمانوں کو سیاسی طور پر تعلیم دینا، ان کے مفادات کا تحفظ کرنا اور ہندوستان میں مختلف عقائد کے درمیان اچھے تعلقات کو فروغ دینا تھا. انہوں نے اس دور میں مسلم کمیونٹی کی سیاسی بیداری اور تعلیم میں اہم کردار ادا کیا تھا. In which year ویسٹ پاکستان become a one unit? کس سال جو ویسٹ پاکستان ہے وہ ون یونٹ ایجنڈے پہ آیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1955 میں. 30 ستمبر 1955 کو مغربی پاکستان کو ایک واحد صوبے کے طور پر دوبارہ منظم کیا گیا تھا جسے ون یونٹ کہا جاتا ہے. ون یونٹ اسکیم جو ہے مرکزی حکومت کی جانب سے پاکستان کے صوبوں کی تنظیم نو کا حصہ تھی جس کا مقصد انتظامی، سیاسی اور انتظامی مشکلات کو کم کرنا تھا. پاکستان کے وہ دو جو بازو ہیں 1000 میل سے زیادہ الگ تھے اور اس سکیم نے مغربی پاکستان کے 4 صوبے اور مغربی پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کو مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے کے متوازی ایک صوبے میں ضبط کر دیا تھا. یہ پالیسی 1970 تک نافذ رہی جب اگست 1947 تک چاروں صوبوں کی عارضی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے اسے تحلیل کر دیا گیا تھا. Pakistan and China have signed an agreement for the Dash railway track in 2019. 2019 میں پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک ریلوے جو ٹریک ہے اس پہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اس کا نام کیا تھا؟ جس کا صحیح جواب ہے ML1. 2019 میں پاکستان اور چین نے ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کرنے کے معاہدے پر دستخط کی تھی اور ریلوے ٹریک جو معاہدہ ہے یہ 28 اپریل 2019 کو دستخط کیے گئے تھے. اس پر موجودہ جو ہے کراچی، لاہور، پشاور کا حصہ ہے اور اس کے بعد جو ہے توسیع اور تعمیر نو شامل تھی. یہ منصوبہ چین نے پاکستان اقتصادی راہداری جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے اس منصوبے سے 20,000 جو ہے مقصد ٹرین کی اوسط رفتار 120 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھانا تھی. ML1 جو ہے یہ براہ راست اور 1,50,000 بلا واسطہ ملازمین جو ہے ملازمت میں پیدا کرنا تھی اور اس کے علاوہ راولپنڈی سے کراچی کے سفر کا وقت جو ہے 22 گھنٹے سے کم ہو کر 10 گھنٹے رہ جائے گا. پورے منصوبے کی ابتدائی لاگت جو ہے تقریباً $8.2 بلین ہے اور اسے 3 مرحلوں میں مکمل کیا جانا تھا.
Next, the period of 1947 and 1953 of Pakistan is known as the era of 1947 سے لے کے 1953 کا جو پاکستان کی تاریخ کا پیریڈ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نیو ریئلٹی. پاکستان میں 1947 سے لے کے 1953 تک کے عرصے کو غیر جانبداری کا دور کہا جاتا ہے. اس میں مختلف جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی نوابستگی اور دیگر نئی آزاد ریاستوں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے پر مذکور تھیں. یہ دور آزادی کے بعد عالمی سیاسی منظرنامے میں غیر جانبدارانہ پوزیشن کو برقرار رکھنے کی کوششوں میں نشاندہی تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ PCB واز فاؤنڈیڈ. پاکستان کرکٹ بورڈ جو پی سی بی ہے یہ کب بنا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے 1949 میں. پاکستان کرکٹ بورڈ جسے PCB کے ساتھ کہا جاتا ہے ان کی بنیاد جو ہے 1 مئی 1949 کو رکھی گئی تھی. اسے ابتدائی طور پر بورڈ آف کنٹرول فار کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. اور PCB پاکستان میں کرکٹ کی گروئنگ جو باڈی ہے BCCP کرکٹ اور ان میں پاکستان کی جو قومی کرکٹ ٹیم کے تمام دوروں اور میچوں کے انعقاد کا ذمہ دار ہوتا ہے. تمام تر کرکٹ جو ہوتی ہے پاکستان میں اس میں تمام تر فیسلٹیز اور اس کی جو گیم شیڈول تمام کی ذمہ داری PCB پر موجود ہوتی ہے. نیکسٹ پاکستان پلیس ان گرے لسٹ آف FATF فار دا فرسٹ ٹائم. پہلی مرتبہ FATF کی گرے لسٹ میں پاکستان کب آیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 2008 میں. پاکستان کو پہلی بار 2008 میں فائنینس ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا. ملک کو 2009 میں اس فہرست سے نکال دیا گیا تھا. تاہم 2012 سے لے کے 2015 تک اس کو دوبارہ نگرانی جو ہے وہ کی گئی تھی جس کے بعد پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں کیا گیا اور فہرست میں شامل کر دیا گیا تھا. جون 2018 میں اور انسداد مئی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے FATF لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نپٹنے کے حوالے سے کام کر رہا تھا. نیکسٹ فاطمہ جناح ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف. فاطمہ جناح کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ کتنے سال کی عمر میں ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 73 ایئرس کی عمر میں. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا انتقال 9 جولائی 1967 کو 63 سال کی عمر میں کراچی میں ہوا تھا. وہ پاکستان کے ممتاز سیاستدان اور ڈینٹل سرجن اور بانی پاکستان محمد علی جناح کی بہن تھی. ان کی وفات کو احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بااثر شخصیت رہی ہیں. نیکسٹ فرسٹ مارشل لا واز امپوزڈ ان پاکستان. پاکستان میں پہلا جو مارشل لا ہے وہ کب لگایا گیا تھا؟ جس کا صحیح جواب ہے 7 اکتوبر 1958 کو. پاکستان میں پہلا مارشل لا جو ہے 7 اکتوبر 1958 کو صدر اسکندر مرزا نے لگایا تھا. انہوں نے آئین کو منسوخ کیا اور ملک میں فوجی حکمرانی کا آغاز کرتے ہوئے مارشل لا کا اعلان کیا. یہ فیصلہ سیاسی عدم استحکام اور جنرل ایوب خان کے چیف مارشل لا اینڈ ایڈمنسٹریشن کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد کیا گیا تھا. مارشل لا جاری رہا یہاں تک کہ ایوب خان نے جون 1962 میں اقتدار سیرین حکومت کے حوالے کر دیا تھا. نیکسٹ ہے پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلش ان. پاکستان میں جو اسپیشل پولیس جو ہے یہ بنائی گئی تھی کب؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1948 میں. پاکستان اسپیشل پولیس جو بعد میں اسے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی جس میں FIA بنایا گیا تھا 1947 میں قائم ہوئی تھی اور 1939 میں ہے. اسے ابتدا میں پاکستان کی اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا تھا. حکومت پاکستان کے خلاف بدعنوانی اور دیگر جرائم کی تحقیقات کا کام سونپا گیا تھا اور FIA کا قیام جو ہے باضابطہ طور پر 13 جنوری 1975 کو PSPE کو تبدیل کرنے کے لیے کیا گیا تھا. نیکسٹ ہے یونیورسٹی پاکستان فرسٹ کمرشل کوڈ انوگریٹڈ. کمرشل کوڈ جو ہے پاکستان کے کس شہر میں سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے لاہور میں. لاہور شہر میں پاکستان کی پہلی کمرشل کوڈ کا افتتاح کر دیا گیا ہے اور افتتاح 5 جون 2021 کو لاہور جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا. اس کا قیام جو ہے مقصد قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا تھا اور توقع کی جاتی تھی کہ کاروبار سے متعلق مقدمات کو تیزی سے نمٹانے سے مالیاتی نظام پر نیامہ اثرات مرتب ہوں گے. نیکسٹ نے ہوواز اوارڈ نشان حیدر 1965 اور 1965 کی جنگ میں نشان حیدر سب سے پہلے کس کو ملا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے میجر راجہ عزیز بٹی کو. میجر راجہ عزیز بٹی کو 1965 کی پاک بہارا جنگ میں برقی کی جنگ میں بہادری کا مظاہرہ کرنے پر نشان حیدر سے نوازا گیا تھا. وہ لاہور سیکٹر کے علاقے بھرکی میں تعینات کمپنی کمانڈر تھے اور دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. ملک جو ہے نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو دشمن کے مقابلے میں غیر معمولی بہادری کے کاموں کے لیے بعد از مرگ دیا جاتا ہے. نیکسٹ نے ہنزا بیکم اے پارٹ آف پاکستان. ہنزا کا پاکستان کا حصہ بنا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے 1974 میں. ہنزا 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد ہونے والے انضمام کے عمل کے ذریعے پاکستان کا حصہ بنا تھا. یہ خطہ ایک شاہی ریاست تھی اور 1947 سے 1948 کے درمیان جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کی گئی متعدد ریاستوں میں سے ایک تھی.
ہنزا کے پاکستان میں مکمل انضمام کا اعلان کیا گیا اور 28 جولائی 1969 کو صدر یحییٰ خان نے، اس سے پہلے ہنزا ایک آزاد ریاست تھی۔ نیکسٹ نے پاکستان بائیکاٹڈ ماسکو اولمپک ان دی ایئر، پاکستان نے ماسکو اولمپک کا کب بائیکاٹ کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1980 میں۔ پاکستان نے 1980 میں ماسکو اولمپک کا بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ بائیکاٹ امریکی قیادت میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے خلاف ایک بڑے بین الاقوامی احتجاج کا حصہ تھا۔ بائیکاٹ میں سب سے دوسرے ممالک شامل تھے اور اولمپک تحریک کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا تھا۔ نیکسٹ نے بھٹو ڈکلیئر اور لیبر پالیسی ان وچ ایئر، بھٹو نے کب لیبر پالیسی ڈکلیئر کی تھی ملک میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1972 میں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جولائی 1972 میں جامعہ لیبر اصلاحات کا اعلان کیا، جنہیں اگست 1972 میں اسلام آباد میں سرا افریقی لیبر کانفرنس میں بات چیت کے بعد مزید تفصیل اور وسعت دی گئی تھی۔ ان اصلاحات نے مزدوروں کو بنیادی حقوق فراہم کیے، جنہیں انجمن کی آزادی، اجتماعی سودہ بازی، زیادہ سے زیادہ ملازمت کی حفاظت، نمائندگی، انتظامات اور رہائش اور طبی سہولیات تک رسائی تھی۔ پاکستان جوائن ورلڈ بینک، پاکستان نے کب ورلڈ بینک کو جوائن کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1950 میں۔ پاکستان نے آزادی کے فوراً بعد ورلڈ بینک میں شمولیت اختیار کی، 11 جولائی 1950 کو اس کا رکن بنا۔ عالمی بینک تب سے پاکستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں میں شامل ہے، جس کا مقصد ملک کی اقتصادی ترقی اور ان کے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان ون دا فرسٹ ورلڈ کپ ہاکی، پاکستان نے پہلا ہاکی کا ورلڈ کپ کب جیتا تھا؟ جس کا صحیح جواب ہے 1971 میں۔ پاکستان نے پہلا ورلڈ کپ ہاکی کا 1971 میں جیتا تھا اور افتتاحی ایونٹ 15 اکتوبر سے لے کر 24 اکتوبر تک اسپین کے شہر بارسلونا میں ہوا۔ پاکستان نے اختر الاسلام کے گول کی بدولت اسپین کو 1-0 کے سکور سے شکست دے کر فائنل جیت لیا۔ اس جیت نے مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ میں سب سے کامیاب ملک کے طور پر پاکستان کی میراث کا آغاز کیا اور ان کے نام جو ہے کل چارٹر شیلڈ پر بھی لکھے گئے ہیں۔ نیکسٹ نے ممبرشپ آف سینٹ واز انکریز فرام 45 to 63 ان دی ایئر، جو سینٹ کی ممبرشپ کی سیٹ ہے 45 سے 63 تک، یہ کس سال میں بڑھائی گئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1977 میں۔ سینٹ کی رکنیت جو اصل میں 45 تھی، 1977 میں اس کی تعداد بڑھا کر 63 کی گئی۔ 1985 میں اس کی دوبارہ بڑھائی گئی، 87 کر دی گئی، اور 2002 میں جو سینٹ کی رکنیت ہے دوبارہ 87 سے بڑھا کر 104 کر دی گئی۔ ابھی دوبارہ جو بنائی گئی ہے اس کی امینڈمنٹ کے مطابق جو سینٹ کی تعداد ہے وہ 100 موجود ہے۔ نیکسٹ نے قائد اعظم محمد علی جناح کوالیفائڈ بیرسٹر ان، قائد اعظم محمد علی جناح نے بیرسٹر کی ڈگری کب حاصل کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں، آپشن اے 1890 میں، آپشن بی 1892 میں، آپشن سی 1896 میں، یا آپشن ڈی 1900 میں۔ اس سوال کے جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ ضرور بتانا ہے۔ اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو آپ لوگ ہماری پریویس ویڈیو ہے وہ لازمی دیکھیں، کیونکہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، لیٹسٹ پاکستان اسٹڈیز کے لنک کو تو وہاں پہ موجود ہے۔ اس کا جس طرح پی ڈی ایف حاصل کرنا ہے تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں جا کے واٹس ایپ کا لنک اویلیبل ہے، اس کو جوائن کریں گے اور وہاں پہ گروپ کو جوائن کر کے آپ لوگ ہماری جو بھی ویڈیو ہے یوٹیوب پر اس کا پی ڈی ایف اور اس کی ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ شیئر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بتایا کریں اور چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ تھینک یو۔